أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. اس رکوع مبارکہ کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ مشرکین مکہ کی کچھ باتوں کا رد فرما رہے ہیں. مشرکین مکہ اس بات پر ناز کرتے تھے کہ ہم تو خدام الحرمین ہیں، ہم تو حرم کے خدام ہیں، مسجد حرام کے خادم ہیں اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، تو ہم تو بڑے لوگ ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم خدام الحرم ہیں. اس پر وہ ناز کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے دین کا وہ کسی کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سارے اعمال ان کا مدار ایمان پر ہے، تو جس کے پاس ایمان ہو
وہ ہستی اور جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم اس ناز و نخرے میں نہ ہونا کہ ہم مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، جب تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو ایمان کی دولت والوں کے ساتھ تم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اصل میں تعمیر مساجد اصل میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ مساجد آباد ہوں، مساجد کی تعمیر دو قسم کی ہے، ایک ظاہری تعمیر ہے اور ایک روحانی لحاظ سے اور باطنی لحاظ سے تعمیر ہے۔ ظاہری تعمیر تو اس کا مکان بنانا ہے، اور اصل تعمیر اس کو آباد کرنا ہے عبادات سے آباد کرنا۔ تو عبادات سے آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والے ہی مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد آباد۔ تو تمہارے پاس ایمان بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو بنیادی اعمال ہے وہ بھی نہیں ہے، تو جس کے پاس ایمان نہ ہو تو اس کے دوسرے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان بنیادی شرط ہے اعمال کے لیے۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو تو اس کے پاس شرط نہیں ہے، جب شرط نہیں ہے تو پھر مشروط بھی دوسرے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی شہادت اور گواہی خود دے رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اعمال تباہ اور برباد ہیں اور یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، مشرک ہیں۔ تو جب ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتا ہو، نماز کا اہتمام کرتا ہو، وہ آت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ اللہ کے سوا دیکھو خشیت الہی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان کہ ایک دن آنے والا ہے، میں نے وہاں حاضری دینی ہے اور خدا نے مجھ سے پوچھ گچھ کرنی ہے، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ یہی چیز خشیت الہی سے متعلق ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، تو آپ کو فکر آخرت بھی ہو۔ فرماتے ہیں بار بار میں نے سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ راستے میں جاتے جاتے تنکا اٹھا لیتے اور فرماتے کاش عمر یہ تنکا ہوتا مگر آخرت میں اس کے ساتھ حساب نہ ہوتا، آخرت میں اس کے ساتھ حساب نہ ہوتا۔ معمولی بات نہیں ہے جب اللہ کی عدالت ہو اور انبیاء بھی موجود ہوں، اولیاء بھی موجود ہوں اور چمکدار صحابہ بھی موجود ہوں اور فرشتوں کے قطاروں کے قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، گھیرے میں لیے ہوں گے سارے عالم کو۔ دربار الہی میں حساب کتاب ہوگا، سزا تو سزا ہے آگ کی، آگے اس پورے عالم کے اندر رسوائی کوئی کم سزا ہے؟
کہ پورے عالم میں انسان رسوا ہو جائے. یہ معمولی بات ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم عادل حکمران کے بارے میں آتا ہے کہ جب وفات پا گئے تو کسی دوست نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور پسینہ صاف کر رہے ہیں 6 مہینے کے بعد. کتنے مہینے کے بعد؟ عبرت کے لیے ذکر کر دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے عظیم ہستی، اس کا عدل و انصاف دنیا کی تاریخ میں سنی ہوئی اسے دشمن بھی مانتے ہیں. دوستوں مانے دشمن بھی مانتے ہیں. فرماتے 6 مہینے کے بعد ایک دوست اس کو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور ایسے پسینہ صاف کر ماتے. فرمایا عمر کیا حال ہے، کیا ہوا؟ فرمایا ابھی حساب کتاب سے آ رہا ہوں. اللہ نے درگزر کا معاملہ فرمایا، پسینہ صاف کر رہا.